بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام میں آج ہم آیت نمبر 145 ٹو 147 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھتے چلیے ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انفارمیشن دی ہے کہ جب کوئی قوم کوئی امت جو ہوتی ہے جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کیسے اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. بالکل ان باتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نہیں میں پاتا اس میں جو وحی کی گئی میری طرف کہ حرام ہو کھانے والے پر کہ وہ کھائے اسے، ہاں سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو تو بے شک یہ ناپاک ہے اور یہ نافرمانی کے کام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ چیزیں بھی کھانا پینا حرام ہے. ہاں لیکن ایکسیپشن ایک ہے، پھر جو لاچار ہو جائے نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو بے شک آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے حرام کیا ہر ناخون والے جانور، اور گائے اور بکری میں حرام کیا ہم نے ان پر ان دونوں کی چربی مگر جو لگی ہو ان کی پیٹھ یا آنتوں پر یا جو لگی رہ جائے ہڈی کے ساتھ. یہ سزا دی ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے سبب، اور بے شک ہم سچ بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 147. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا رب بہت وسیع رحمت والا ہے اور نہیں ٹالا جا سکتا ہے ان کا عذاب مجرم لوگوں سے، اس کا عذاب جو ہے مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم جو سورہ انعام میں جو ہے وہ آیت نمبر
45 میں دیکھتے ہیں، جب اتنی ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ رویہ ہے ان کا، اہل مکہ کا، یہ سماج میں لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخلوق کا اس طریقے سے وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، اب جواب دیا جا رہا ہے، ان کی نظر میں یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ اس تمام چیزوں کا جو جواب دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 145 میں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا طَعَامٌ يَطْعَمُهُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اب جواب دے دیجئے، لا جیتو، نہیں میں پاتا ہوں، فیما اوحیا، اب دیکھیے وہ تو وحی کی بات تھی نا، الحمدللہ وہ وحی جو ہے کتاب فارم میں قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے، دیٹ مینس کہ قرآن میں بھی وہ باتیں لکھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں پاتا ہوں، اس میں سے جو وحی کی گئی میری طرف، کیا نہیں پاتا ہوں میں، یہ ہے جواب، یہ ہے محرمن، کوئی بھی کھانے کی چیز وہ کھائے اسے، سمجھو آپ، کھانے کی چیزوں میں ایسی کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ آیا ہے، اگر دیکھیے یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے، اللہ کے پہلے اگر یہاں پر کوئی اتنی سی آیت پڑھ کے لوگوں میں فتنہ پھیلا دے کہ دیکھو بھائی، دیکھو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، دیکھیے آپ ذرا سا غور کریں اس چیز پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا دیا ہے، ہاں مگر اللہ، سوائے ان یکونا، سوائے کہ کوئی مردار ہو۔ قرآن میں یہ تیسری جو ہے وہ بار سیم ایک ہی آیت آئی ہے، تھوڑے سے مطلب الفاظ کے عدل بدل سے، باقی مضمون وہی ہے۔ سوچیے ذرا، کسی بات کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو بار بار، تو کچھ تو اہمیت ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں نے کھانے کی چیزوں میں کوئی چیز حرام نہیں پائی سوائے کوئی مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو بے شک یہ تو ناپاک ہے، او فسقن، اور کیسی ہے، نافرمانی کی حرکت ہے۔ سور کا گوشت کھانا، بہتا ہوا خون انسان کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی مردار کھا لے، تو یہ سب گندے ہیں، گندے کام ہیں، اور یہ سب کیا ہے، نافرمانی کے کام ہیں۔ 1 2 3 تین چیزیں، مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت۔ بہتا ہوا خون میں ایکسیپشن کیا ہے، کلیجی خون ہے، لیکن اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کھا سکتے ہو، حلال ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ مردار کسی بھی طریقے کا ہو، وہ مردار حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ رکاوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، آپ نہیں کھا سکتے تو نہیں کھا سکتے۔ اور دیکھیے کہ ہر چیز میں بہت حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مردار دیکھیے مر گیا، سارا اس کا خون اندر ہی جمع ہوا ہے، خون میں اتنے سارے بیکٹیریا، اتنے سارے جراثیم رہتے ہیں، اور وہ انسان اس کا گوشت کھائے گا تو سوچے کہ اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے جو وہ کھا رہا ہے۔ اور خون میں دیکھیے ویسی بڑی جو ہے وہ خرابی رہتی ہے، بیکٹیریاز رہتے ہیں۔ سور کے گوشت کو کیوں منع کیا اللہ نے؟ میں نے تقریباً سورۃ البقرہ یا سورۃ المائدہ میں اتنی ڈیٹیل اس کی بتائی ہے، اتنی ڈیٹیل، کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ ایک تو اس کے مجاز کے حساب سے، دوسرا یہ کہ بڑا ناپاک یہ جو ہے وہ جانور ہے، اور بے حیا جانور ہے کہنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ جن جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا نا، جیسے کہ بکری ہو گئی، گائے ہو گیا، بھینس ہو گیا نا، بیل، تو یہ بڑے شانت جانور ہیں، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں نا تو ہماری طبیعت میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ اکثر غور کریں کہ یہ ایسے شان جانوروں کو
کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایسا نہیں کہ شیر کھاؤ، بھیڑیا کھاؤ، اس کو کھاؤ. ایسے خونخوار جو جانور ہوتے ان کو نہیں کھانے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کا انسان کے مزاج پہ ایفیکٹ کرتا ہے. سور کے گوشت کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ اسی لیے کہ بے حیا جانور ہے، ناپاک جانور ہے. آپ اس کے گوشت کو جو لوگ کھاتے ہیں وہ کتنا بھی اس کے گوشت کو ابال لے، اس کے بیکٹیریاز مرتے نہیں ہیں، اس کے جراثیم مرتے نہیں ہیں. واحد اتنے جانوروں میں اللہ کی جو جانور کی مخلوق ہے اس میں سے واحد ایک جانور یہ ایسا ہے کہ اپنی فیمیل کو دوسرے مرد سے سیکس کرواتا ہے یہ. اور جو انسان سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ جاتی ہے بے حیائی کی. آج دیکھیے جس کنٹریز میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے بالکل اوپنلی ایک دم نا، تو آپ ان کا حال دیکھ لیں. شرم و حیا جو ہے غیرت سب ختم ہوئی پڑی ہوئی ہے ان کے اندر سے. تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہیں پر بھی نہیں ہے. اوکے. پھر یہاں تک کہ اور دیکھیے 3 چیزیں ہو گئی. ان 3 چیزوں میں تو چلو بھائی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، چلو مردار نہیں کھائیں گے بھائی، بہتا ہوا خون نہیں کھائیں گے، سور کو گوشت تو بابا نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے چلیں. چوتھی چیز میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں اور کیا حرام ہے؟ احل لغیر اللہ بہ. اور یہ بھی حرام ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. غیر اللہ کا اگر نام لے کر کوئی چیز آپ کھا رہے ہو، چاہے وہ بتوں کے نام پر ہو، ولی کے نام پر ہو، بزرگوں کے نام پہ ہو، آپ کے بابا جی کے نام پر ہو، یا پھر آپ کے پیر صاحب کے نام پر ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب جو ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. آپ بتائیں اس سے بڑی دلیل اور چاہیے کسی کو؟ رب تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کسی اور کا نام اگر پکارا جائے جس کھانے پینے کی چیزوں پر، اس کو نہ کھاؤ. میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو، ہمارے سماج میں دیکھیے کہ کس طریقے سے جو چیزیں غیر اللہ کا جو لوگ کھاتے ہیں نا، اور یقین جانے کی چیزیں ہم اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی ہمیں کہ مطلب کیوں جو ہے وہ، میں نے بتایا تھا آپ کو، کسی کا سنا میں نے، مجھے ایسا کہ جو یہ سب نظر و نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، ولیوں کے نام پہ، پیروں کے نام پر، دین وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھانا چاہیے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ سوچئے کہ جو نوالا میرے جسم میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے نہیں جا رہا ہے، تو وہ میرے جسم میں جا کے کیا اثر دکھائے گا؟ جس وقت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے، شروعات سے پہلے جو بسم اللہ کہہ لیا کرو. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ بہت معروف حدیث ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، کسی کے بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے بسم اللہ کہہ لیا کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ کہنے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے انسان کا؟ شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. آپ یوں ہی بس رسمی طور پہ ہاں بھائی چلو چلو بسم اللہ کہنے کا ہے کر کے نہیں. انشاءاللہ اب آپ کسی کام کو کریں گی، اس وقت جب آپ بسم اللہ کہیں گی تو صرف اس سوچ سے کہیے، اللہ میں تیری، میں یہ کھانا کھا رہی وہ تیرا، تو نے مجھے دیا تو میں کھا رہی ہوں. بسم اللہ ایک طریقے کا دیکھیے کہ پرمیشن مانگنے کا ایک شعور ہے انسان کے اندر کہ اللہ کیا مجھے اجازت ہے، میں تیری جو دی ہوئی نعمت ہے، یہ تیری جو دیا ہوا رزق ہے، کیا میں اس کو کھا سکتی ہوں؟ اور آپ نے بسم اللہ کہا، دیٹ مینس آپ نے اس چیز کا ثبوت دے دیا کہ آپ کو یہ یقین ہے، پورا ایمان ہے کہ یہ دیا ہوا سب اللہ کا ہے. سوچیے ذرا، آپ کچھ کھا رہی ہیں، آپ کچھ پی رہی ہیں، آپ کہیں جا رہی ہیں تو آپ اللہ کی توفیق سے جا رہی ہیں. دیکھیے کوئی انسان برے کام کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ گندے کام کر رہا ہے اور کیا بسم اللہ کرے گا؟ برے کام کر رہا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچا رہا ہے یا پھر ظلم زیادتی کے کام کر رہا ہے، کیا وہ بسم اللہ کرے گا؟ نہیں. تو یہ ایک پتہ ہے آپ کو کیریکٹر بلڈنگ کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ، کہ ان چیزوں کو ہم عادت بنائیں، رسمی طور پہ نہ پڑھیں، بالکل بھی شعور کے ساتھ اپنے بچوں کو شعور دیں کہ بھائی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو. آپ سمجھائیں اپنے بچوں کو یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم اس کے نام پر کھاتے ہیں، اللہ سے پرمیشن لے رہے ہیں، اللہ کیا میں اس کو کھا سکتی ہوں؟ آپ بولو گے ایسا تو جملہ ہم کچھ نہیں بولتے. تو بسم اللہ کہنے کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی جو ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ میں پرمیشن لے رہی ہوں تیری کہ میں تیرا دیا ہوا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اوکے. تو یہاں پر لوگوں کو آ کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں بھائی یہ 3 تو ہم کر لیں گے، چوتھے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر مجھے تو پھر خیر بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی یاد آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں اچھا تو تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو. استغفر اللہ. حیرت کی بات ہے، سوچئے ذرا آپ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ یہ حرام اگر کسی کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کنڈیشن ہے دیکھتے چلیے. کنڈیشن یہ ہے پھر جو بالکل لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو یہ حرام اگر اس کے سامنے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کنڈیشن میں وہ کھا سکتا ہے. تو ایک بات بتائیں، آج جو لوگ غیر اللہ کا کھاتے ہیں کیا وہ لاچاری اور مجبوری میں کھاتے ہیں؟ آج تو دن دہاڑے بڑے زور و شور سے لنگریں بانٹی جاتی ہیں، بڑے زور و شور سے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکا کر کے جو ان چیزوں کو عمل میں لایا جاتا ہے، غیر اللہ کی چیزیں جو اس طریقے سے کھائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے کس حالت میں؟ انسان اتنا بے بس ہو جائے. دیکھیے کہ از غرہ جو ہے نا، یہ از ٹورا، یہ اصل میں ایسی بے بسی ہے کہ انسان اگر ایک نوالا بھی اس کے منہ میں نہ گیا تو مر جائے گا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے کہ انسان کی زندگی بہت پیاری ہے، بہت ہی، اس میں سے ایمان والے کی زندگی تو بہت قیمتی ہے اللہ کی نظر میں. اتنا بے بس ہو گیا ہے بھوک سے کہ اس کے پیٹ اتڑیاں بالکل چپک گئی ہیں، اور اگر اس نے نہیں کھایا تو جان سے چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے، ٹھیک ہے ایسی کوئی بے بسی ہے تو تم کھا سکتے ہو. ہاں لیکن 2 چیزوں کا دھیان رکھو. غیر باغن، نمبر 1، نافرمانی کا ارادہ نہ ہو تمہارا، ولا عادن، اور حد سے گزر جانے والا ارادہ نہ ہو. نافرمانی کا ارادہ نہیں، منع کیے تو کیا ہو گیا، اب میرے سامنے آ گیا تو میں کھاؤں گی، نہیں بابا میں تو کھا کے رہوں گی، مجھے تو یہ پسند ہے وہ پسند ہے ایسے. اور عادتاً نہ کھائے کہ ایک دفعہ حرام کھا لیا، اوہو بڑا مزہ آیا تھا، چلو بھائی آپ اس کو عادت بنا لو اور اس کو بار بار کھاتے رہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے اگلی آیت کا لاسٹ کا حصہ بڑا سخت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ کیا بات ہو گئی، یہ آخر میں کیوں آیا؟ دیکھیے اللہ نے خود پرمیشن دی ہے کہ بے بس ہو جائے تو ٹھیک ہے، 2 چیزوں کو نہ سوچے کھا سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی توبہ تو اس کو کرنی پڑے گی. توبہ کر لے وہ کہ اللہ بے بسی میں بھی میں نے کھا لیا ہے، معاف کر دے مجھ کو، تو ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اور آپ بھائی مزے لینے کے لیے کھا رہی ہیں اور خوب جو ہے عادت بنا لیا، نہیں بابا میں نہیں کھاتی تو میرے کو نہیں چلتا ہے، ایسا ویسا یہ وہ نا، تو پھر یہ مت بولے بار بار کہ اللہ غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دے گا. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں بھی مسلمان بنایا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے خود یہ ٹائٹل اپنے آپ اپنا خود رکھ لیا تھا کہ ہم یہودی ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں کہ میں ان کو یہودی کر کے ہی پکاروں گا. مسلمانوں کو میں سمجھتی سبق لینا چاہیے اس آیت سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا فرقہ بنایا، انہوں نے اپنی جماعت بنا لی. تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے کہ ان کو میں مسلمان کہہ کے پکاروں. جاؤ تم نے خود اپنا انعام رکھا نا، تو اب میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گا. کتنی بڑی بدبختی اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، آج کا مسلمان سدھر جائے تو بہتر ہوگا اس کے لیے. بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ابھی یہودیوں پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے اور بکریاں، اوکے، گائے اور بکریوں میں سے حرام کیا ہم نے ان پر ان دونوں کی چربی. سوچئے ذرا، ابھی دیکھیے کہ ریسنٹلی جو ہے وہ عید الضحیٰ آ کے گیا نا، بقرعید جس کو ہم اس نام سے جانتے ہیں. آپ کے گھر میں قربانیاں ہوئی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا چکنائی کیسے ایک دم الگ سی ہوتی ہے، بہت ساری نا. تو الحمدللہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں، یوز کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی اس کو کوئی دوائی کے طریقے سے استعمال کرتا ہے، کوئی ایسی کچھ فرائیڈ کرنا ہے یا کچھ بھی، مطلب یوز ہے اپنا. الحمدللہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے پرمیشن دی اس کو استعمال کرنے کی. لیکن اگر سمجھے کہ بکری ہے، گائے ہے، اس کی اگر ایسی کوئی چکنائی نکلتی تھی ایکسٹرا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان پر یہودیوں پر حرام کر دی تھی. حرام کر دی تھی مطلب
منع کر دیا گیا تھا کہ تم کھا نہیں سکتے اس کو. آپ سوچئے بہت بڑی آزمائش تھی یہ. اور شحومہما، اور ان دونوں کی چربی جو ہے حرام کر دی گئی تھی. ہاں مگر جو ان کی یعنی کہ پیٹھ پر، ان دونوں کی پیٹھ پر جو یا پھر آنتوں پر جو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یا ہڈیوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کھا سکتے. مطلب دیکھو بوٹیوں کے ساتھ کبھی کبھی چکنائیاں لگی ہوتی ہیں، ہڈیوں پر چکنائیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ کھا سکتے تھے، اس کی صرف پرمیشن تھی. لیکن الگ سے جو چکنائی نکلتی ہے نا تو اس کی پرمیشن نہیں تھی ان کو. اور ناخن والے جانور مطلب چکن وغیرہ آپ لے لو، ٹھیک ہے، اور بھی ایسے جو ہے وہ پرندے یا جانور ایسے، وہ ان کے اوپر حرام تھا. سوچئے آپ ذرا کیوں یہ حرام تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا بیچارہ مت سمجھو، کیونکہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا تھی ہم نے انہیں دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. حیرت کی بات ہے، پاس کے مسلمان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے انہیں روک دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کے بارے میں کہتے ہوا اِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یس ڈیفینیٹلی ہم سچ بیان کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں. دیکھیے وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، لام کو اگر آپ نے ذرا سا کھینچ دیا تو نعوذ باللہ پورا معنی ہی بدل جائے گا. عربی میں لا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لا، نہیں. بڑے احتیاط سے دیکھیے، حرکت والی حرف کو بڑے جو ہے وہ احتیاط سے آپ پڑھیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم نے سچ کو بیان کر دیا ہے. کیا وجہ تھی، کیوں یہ لوگ ایسا کرتے تھے؟ دیکھیے ان لوگوں کے جو مطلب خود ان کے جو علماء وغیرہ ہوتے تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ انہوں نے پتا ہے تقوی کے نام پر نا بہت ساری چیزوں کو جو ہے یعنی لوگوں سے دور کر دیا تھا. یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو. اور اس طریقے سے انہوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا تھا. آج بھی مسلمانوں کا کچھ فرقہ ایسا ہے جو سماج میں لوگوں کے سامنے دین کو اتنا مشکل کر کے پیش کرتے ہیں، اللہ کی پناہ. اللہ صحیح سمجھ دے. دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے اپنے کلام کو، نبی کی سنت کو دوسروں تک پہنچانے کی، تو اس کو ایمانداری سے کریں، کوئی چیز نہ چھپائیں. حساب لیا جائے گا آپ سے، مجھ سے. اس لیے دیکھیے کہ میں کوئی چیز نہیں چھپاتی، جو چیز ہے اس کو بیان کر دیجیے. اور آج اکثریت دیکھی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو جو دین کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، آج ممبر پہ بیٹھ کے اتنی غلط غلط باتیں کرتے ہیں. ایسی ایسی باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں پاس کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا. اگر آج تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی تمہیں اس طریقے سے جو ایسی سزا دینے میں. تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. یہ جو ہے آج کے مسلمانوں کو پاس کے مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ سبق لینا چاہیے. اور انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 147 میں بتا رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہے ان کا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ بے شک ان سے کہو کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہارا رب بہت رحمت والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے. تو کوشش کرو کہ کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر آیت کے خلاف کوئی کام آپ نے کر لیا ہے تو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ اللہ بہت رحمت والا ہے. الحمدللہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر ہم اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بس اللہ سے باتیں کرتے رہیں، کسی اور سے باتیں نہ کریں. لیکن کچھ لوگوں نے دین کو مشکل بنایا تو ہوا کیا؟ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو گئے. انہیں ایسا لگتا نہیں بھائی دین بڑا مشکل، اللہ بڑا سخت ہے، نعوذ باللہ، ہاں نہیں بھائی اتنا مشکل دن ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ وہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں. دین بہت آسان ہے،
اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر دین میں آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو پیچھے ساری آیتیں جو ہے وہ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔